حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ ہمارے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچا کر رکھو اور انہیں رات کی تنہائی میں بارگاہ عزتی میں پیش کر دو، تو یہ آنسو جو ہیں آپ کے موتی کی طرح سے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بہشت میں جو حوریں ہیں وہ خیموں کے اندر مصدور ہے، ایسے جیسے موتی۔ اور اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھ کو آنسو دیے، یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی میں لے گئے، کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے۔ سرکار بس صاحب کہا کرتے تھے کہ سائنس والے اپنا کام کرتے جائیں اور محبت والے اپنا تفکر کرتے جائیں۔ بارش بھی آنسوؤں کو چھپانے والی ہے اور بارش خود بھی موتیوں کی لڑیوں کی طرح سے نازل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صبح اپنے ننگے پاؤں لے کے گھاس پہ اس شبنم کا مزہ لیں، تھوڑی دیر پاؤں کو اس میں گیلا کریں تو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے آدھے آپ کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ سوز دل آشکار آنکھوں میں، حشر کا انتظار آنکھوں میں، ابر رحمت میری نظر سے گزر، جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں۔ تو نہ ہوتا تو کہاں جاتے تیرے دیوانے، غم دورا سے تیرا غم بھی بہل جاتا ہے۔ جب آنسو مل جاتے ہیں نا جس کو، اس کو باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ آنسو والے میری نظر میں بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ عام میسر نہیں ہوتے ہیں، یہ لال و یاقوت کی طرح ہے۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، کیا حال ہے؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تھوڑا گیپ آ گیا لیکن چلے، یہ تھوڑا گیپ بھی ضروری ہے، تھوڑی تشنگی بھی رہنی چاہیے، تشنگی بھی ضروری، بالکل جی بالکل۔ تو بس اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ ہمارے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ تو یہ آنسو کیا ہے؟ بے شک دی، بڑی گہری بات ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں ایک دن سرکار کے نا ٹیبل کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خط پڑھا ہوا تھا وہاں پر۔ میں نے وہ خط اٹھا کے پڑھا تو ظاہر ہے جیسے لوگ اپنے دکھ درد کا احوال بیان کرتے تھے، وہ خط کے بیچ میں لکھا ہوا تھا۔ تو سرکار واصف صاحب نے کہا کہ دنیا میں نا بہت دکھ ہے۔ تو میں نے سن لیا کہ اچھا دنیا میں بہت دکھ ہے، لیکن وہ جب خود سے لوگوں سے رابطے شروع ہوئے اور بات شروع ہوئی تو واقعی محسوس ہوا کہ دنیا میں واقعی خوشی کم ہے اور دکھ بہت زیادہ ہے۔ اللہ، اور کسی نے بڑی پیاری مجھے بات بتائی تھی۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ بنائی ہوئی بات ہے یا اپنے مزاج کی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ جب انسان کا یہ لبادہ بن رہا تھا نا تو اس پہ 4 دن بارش ہوئی تھی، 3 دن دکھ کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم نکالیں نا انسان کی زندگی کا یہ تجزیہ تو واقعی لگتا ہے کہ جیسے 3 حصے جو ہے نا جی وہ انسان دکھ میں رہتا ہے اور 1 حصہ اس کو ملتا ہے جس میں وہ راحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ شاید وہ لڑکپن کا ایریا یا جوانی کا ایریا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا احساس بڑھتا جاتا ہے نا تو پتہ چلتا جاتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں دکھ بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو دکھ میں سے گزار کے تو پکا گھڑا بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو جب گھڑے بنتے ہیں نا، کوئی بھی یہ اس طرح کی چیز، مٹی کے برتن جو بنتے ہیں ان کو آگ میں پکایا جاتا ہے۔ جب وہ آگ میں پکتے ہیں تو پھر وہ ان کی پختگی آ جاتی ہے ان کے بیچ میں۔ اگر کوئی آگ میں کمی رہ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں یہ برتن۔ تو کئی آگ کے پکنے کے درمیان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو پک جاتے ہیں نا وہ پھر چلتے ہی رہتے ہیں، ان کو توڑو تو ٹوٹتے ہیں، ویسے نہیں ٹوٹتے وہ پھر۔ اللہ اکبر۔ ایک سرکار واصف صاحب کا بڑا خوبصورت ایک پنجابی کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہنجو سانب کے رکھی کول،
اے موتی بنسن انمول، سبحان اللہ، کہ اپنے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو، یہ موتی ہیں، اور یہ موتی جو ہے نا انمول موتی بن جاتے ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچا کر رکھو اور انہیں رات کی تنہائی میں بارگاہ عزتی میں پیش کر دو، تو یہ آنسو جو ہیں آپ کے موتی کی طرح سے پیش ہوتے ہیں۔ اور سرکار وائس صاحب نے بھی اس کو موتی ہی کہا ہے کہ یہ آنسو نہیں ہیں، یہ موتی ہیں، موتی کی لڑیاں ہیں یہ جو بہتی ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کو تمثیل کے طور پہ پھر یہ بتایا کہ دیکھو یہ موتی تمہیں پتہ بنتے کیسے ہیں، کہ جو سپیاں ہوتی ہیں یہ بارش میں سطح سمندر پہ آ جاتی ہیں اور اپنا منہ کھول لیتی ہیں، اور جتنے قطرے ان کے بیچ میں گریں وہ ان کو سنبھال لیتی ہیں اور تہہ میں چلی جاتی ہیں، اور ان قطروں کو پھر پکاتی ہیں، اور وہ قطرے جو ہے نا پھر موتی بن جاتے ہیں، سنبھال کے رکھتی ہیں، سنبھال کے رکھتی ہیں، اور انتظار کرتی ہیں کسی دانائے راز کا کہ کوئی ڈبکی لگائے گا اور سمندر کی تہہ سے یہ موتی نکال کے لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، موتی بھی کسی کے انتظار میں رہتے ہیں یہ، اور رب تعالیٰ کو موتی پسند ہے، رب تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ موتی پسند ہے مجھے۔ یہ موتیوں کو جب کوئی نکالتا ہے تو سوائے حیرت کے کوئی اور مقام نہیں رہتا، کیونکہ موتی والا جانتا ہے کہ یہ موتی بنتے کیسے ہیں، ان موتیوں کی ویلیو کیا ہے، یہ موتی بکتے کیسے ہیں، یہ موتی سنبھالے کیسے جاتے ہیں، پالش کیسے ہوتے ہیں۔ موتی اپنی جگہ کے اوپر ایک بڑا راز ہے۔ کہنے کو بارش کے قطرے ہی ہیں، لیکن کیا بارش کے قطرے ہیں کہ قیمت لگتی ہے، ہار بنتے ہیں، سنگھار بنتے ہیں، لوگوں کے زیورات کا یہ ایک بڑا خاصہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی خاص بات جو ایک یہ ہے کہ یہ موتی کسی بھی انسان کے لمس نے ان کو چھوا نہیں ہوتا، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا جب یہ موتی ہوتے ہیں، یہ ایک راز کی طرح سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ موتی۔ تو نکالنے والے، غوطہ لگانے والے، یہ غوطہ لگانے والے غور کرنے والے ہیں کہ جب وہ تفکر تدبر کرنے والے، تفکر تدبر کرنے والے ہیں بالکل۔ اور یہ جب غوطہ لگاتے ہیں اس فکر کی وادی میں، سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے وہ سیپ لے کے آتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے بیچ میں موتی ہیں۔ اور وہ سرکار کا شعر کیا ہے کہ وہ چشم بینا سے جو ٹپکتے ہیں آنسو واصف، انہی اشکوں کو بنا جاتے ہیں گوہر راتیں۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل جی، ایسی جی، الحمدللہ جی۔ تو پھر اس کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے جی موتیوں کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ بہشت میں جو حوریں ہیں وہ خیموں کے اندر مصدور ہے، خیموں میں چھپی ہوئی ہیں، ایسے جیسے موتی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا انہیں، اور کسی لمس نے ان کو کبھی چھوا نہیں، کسی انسانی لمس نے نہیں ان کو چھوا۔ اور رب تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ موتیوں کی طرح سے ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تخلیق کا شاہکار ہوں گی یا ہوں گے، یا وہ کیا مخلوق ہے، یا وہ کیا بات ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے مومنین کی بشارت کے لیے ان کا ذکر کیا ہوا ہے، انعام کے طور پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہے۔ کتنے پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہے؟ ایک سے زیادہ پردے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ خیموں کی شکل میں ہیں، قید ہیں اس کے بیچ میں، اور یہ مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی آیت میں ساری بات ہوئی ہے جی۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آسمان کے اوپر ستارے ہیں یہ بھی موتی ہیں، رات کو دیکھیں کیسے موتیوں کی طرح سے یہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو خیر جاتے رہتے ہیں نا وہ پہاڑی علاقوں میں اکثر،
تو کبھی پہاڑی علاقوں کی رات دیکھیں کہ ایسی کالی چادر کے اوپر خوبصورت موتیوں کی طرح سے یہ ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کالی چادر کے اوپر موتی چمک رہے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ان کو مصابیح کہا ہے، چراغ کہا ہے، موتی کہا ہے، کہ یہ جو موتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک راز ہیں، ایک خوبصورت ہے، ایک در مکنون ہے، ایک کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا خاص نام بھی ایک پیش کیا ہے کہ یہ جو ہیں کیا ہے جی، وہ ابھی وہ نام بھی مجھے آ جائے گا ذہن میں، کہ یہ خزانوں کی طرح سے ہیں یہ بھی موتی جو ہیں جی، آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے. اور یہ بھی ایک تفکر والوں کے لیے اپنی ایک دنیا ہے. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ سائنس والے اپنا کام کرتے جائیں اور محبت والے اپنا تفکر کرتے جائیں. سبحان اللہ. سائنس والے اپنا کام کرتے جائیں، محبت والے اپنا تفکر کرتے جائیں. اور ان کے لیے تفکر کی کائنات ہے یہ والی ساری، یہ خزانوں سے بھری ہوئی کائنات ہے. وہ جیسے جیسے اس کو غور کرتے جائیں گے ان کے اوپر یہ عقدہ کھلتا جائے گا کہ یہ ایک ایک چیز. اور یہ ستارے بھی وہ ستارے ہیں جن کو کسی لمس نے آج تک چھوا نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح سے معصوم اور پاکیزہ ہیں جیسے سمندر میں چھپے موتی ہیں، اور جیسے خیموں میں مصدور موتی ہیں. اور یہ ان کی پاکیزگی ہے، اور ان کو لال و یاقوت کہا جاتا ہے، اور قیمتی پتھر کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے. پھر سرکار والا صاحب نے کہا کہ ایک موتی اور ہے، اور وہ ہے بارش کا پانی. سبحان اللہ. ہے نا جی، وہ کہتے ہیں اکھاں چھم چھم وسیاں، رحمت ہے جی، ہے وہ آنکھیں بھی چھم چھم برستی ہے نا جی. یہ تو یہ بارش کی مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے نا، کہ بارش ہوتی ہے تو وہ بھی آنسوؤں کی طرح سے وہ پانی جو ہے نا وہ پاکیزہ اور صاف پانی جو ہے نا زمین کی طرف آتا ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ ایسے موتیوں کی طرح سے جھلملاتا وہ زمین کی طرف آتا ہے جی وہ. اور انہی پانی کو پھر وہ موتی اپنے سیپ کے بیچ میں لے کے جاتی ہے، اور انہی کو پھر وہ پکاتی ہے، اور وہ موتی بنتے ہیں. اور بارش کے قطرے جو ہیں وہ کسی وہ تھا چارلی چیپلن تھا میرا خیال ہے جی، اس نے کہا تھا کہ مجھے بارش بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آنسو نظر نہیں آتے. اللہ، کیونکہ ہر طرف آنسو ہی تو بکھر رہے ہوتے ہیں آسمان سے، تو اس میں یہ انسانی آنسو نظر نہیں ہے. وہ دنیا کو ہنسانے والا تھا نا جی، تو لیکن ہنسانے والے تنہائیوں میں روتے بھی بہت ہیں. اللہ. تو بارش بہت سارے راز اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. بارش بھی آنسوؤں کو چھپانے والی ہے، اور بارش خود بھی موتیوں کی لڑیوں کی طرح سے نازل ہوتی ہے جی. کمال راز ہے بارش کا بھی جی. کہتے ہیں کہ یہی بارش جو ہے پہاڑوں پہ پڑتی ہے، اور پہاڑوں سے ندی نالوں کی شکل میں یہ ایک دریا کی شکل نکالتی ہے. تو کہا کہ یہ جو ندی نالے نکلتے نا ان کو کہتے ہیں ریلز. جغرافی زبان میں کہتے ہیں اس کو ریلز کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں. یہ جو پہاڑوں میں سے جو چشمے نکل رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہیں، یہ پتھروں کے آنسو ہیں. اور ساتھ ہی پھر مثال دی کہ اللہ تو وہ اللہ ہے جو ان پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے بھی جو ہے نا وہ آنسو نکال لیتے جی. تو پتھروں میں سے آنسو نکالنا بھی رب تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہی نکالتا ہے یہ آنسو. تو یہ چشمے، بلکہ آنسوؤں کے سر چشمے جو ہے پہاڑوں میں سے بھی نکل رہتے ہوئے. طہارت زدہ پانی ہوتا ہے، پاکیزہ پانی ہوتا ہے، وضو کر سکتے ہیں آپ اس پانی سے، پینے میں شفا رکھتا ہے اپنی جگہ پر، کیونکہ ابھی تک اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہوتی. یہ ڈائریکٹ برف کی شکل میں یا بارش کی شکل میں پتھروں سے نکلتا ہے. چھوٹے چھوٹے ندی نالے، چھوٹے چھوٹے چشمے. مالک ہے، قدرت کے کھیل ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ کیسے مالک پتھروں میں سے پانی نکال رہا ہے. اور کئی دفعہ تو آبشاریں کہاں سے آ رہی ہیں
آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پتھر کے بیچ میں سے پانی کہاں سے آ رہا ہے. وہ اللہ ہے کہ جو پتھروں میں سے پانی نکال رہا ہوتا ہے اور آپ کو سورس نہیں پتا ہوتا ہے. عقل جو ہے نا جی یہاں پہ ورتا ہے، حیرت چلی جاتی ہے کہ کیا ہے مالک کے راز، کیا ہے مالک کی کائنات. سوائے اس کی مالک کی کائنات کی تسبیح کی جائے، اس کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی تعریف کی جائے. اتنی خوبصورت کائنات آپ کے لیے بنائی ہے. غور و فکر والوں کی یہ آماج گاہ ہے اور پاکیزہ خیال لوگوں کے لیے تو راحت کا پیغام ہے اس کے بیچ میں. پھر سرکار والا صاحب ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور موتی ہیں، اور وہ موتی ہیں شبنم کے قطرے. اللہ کبھی صبح کے وقت جا کے دیکھیں نا کہ پتوں کے اوپر جو شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی شکل ہو بہو آنسوؤں جیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر، کوئی فرق نہیں ہوتا. خوبصورت، واہ سبحان اللہ. کبھی کبھی صبح اپنے ننگے پاؤں لے کے گھاس پہ اس شبنم کا مزہ لیں، تھوڑی دیر پاؤں کو اس میں گیلا کریں، گندے کریں پاؤں کو اپنے اس گھاس میں، تو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے آدھے آپ کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جلوے نظر آتے ہیں. ایک راحت آپ کے پاؤں سے چلتی ہوئی آپ کی روح کو میسر آتی ہے جی. اور یہ کہتے ہیں یہ جو شبنم کے قطرے ہیں یہ کلی کو پھول بناتے ہیں، ان کو راحت دیتے ہیں، اور یہ پھولوں کو رنگ دیتے ہیں اور رنگوں کو خوشبو دیتے ہیں. شبنم کے قطرے ہیں. سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ بارش ہو رہی ہو نا تو جو پانی سمندر سے باہر گرتا ہے اس کو آپ شبنم، دریا، قطرے، تالاب جو کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن جو قطرے سمندر میں گرتے ہیں وہ پھر سمندر ہی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہت بڑی بات. ان کو صرف سمندر ہی کہا جا سکتا ہے جی، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو آنسو جو ہیں یہ جو موتی ہیں یہ رب تعالیٰ کی ایسی باتیں ہیں یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا راز ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہیں. اور پھر ہم کیسے نہ دیکھیں کہ جو انسان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سیپ سے نکلتے ہیں یہ آنسو. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور یہ جب نکل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کو بھی کسی لمس نے نہیں چھوا ہوتا. یہ درد دل کی زبان ہے یہ آنسو، اور کمزوروں کا سہارا ہے یہ آنسو، قبولیت کی ندا ہے یہ آنسو، اور مالک کی مہربانی ہے یہ آنسو. آنسو جن آنکھ میں نہ ہو اس کو ڈاکٹر کچھ عرصے بعد کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ آرٹیفیشل ٹیئر استعمال کیا کریں. اب مگرمچھ کے آنسو ہیں، مگرمچھ کے آنسو ہی بنا لیا کریں، لیکن ان آنکھوں کی زندگی ہے ان آنسوؤں میں چھپی ہوئی کہ آنکھ چشم تر نہ ہو. چشم تر بذات خود ایک شعر کی طرح سے ہوتی ہے، جیسے شاعری میں ایک شعر ہوتا ہے نا جی، اس طرح سے یہ آنسو جو ہے نا جی یہ اپنی جگہ پہ خود ایک داستان رکھتے ہیں. یہ خود اپنے اندر ایک غزل ہوتے ہیں، خود اپنے اندر ایک سوز ہوتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو آنسو ہے نا جی وہ فرط جذبات کا نام ہے. جب جذبات آپ کے امڑ جاتے ہیں تو وہاں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، وہاں پہ آنسو بولتے ہیں. کبھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کوئی جا رہا ہو نا اپنا باہر، اب پتہ ہے کہ جا رہا ہے پردیس میں، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور پردیس بھیجنے والے اور پردیس جانے والے ایئرپورٹ کے اوپر ایک عجب نظارہ ہوتا ہے
کہ الفاظ نہیں ہوتے، آنسو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے جانے سے کتنے دکھی ہو رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا چیز مس کر کے جا رہا ہوں اور کس کے پیچھے جا رہا ہوں. اور وہ بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ لوگ وہ آنسوؤں کی زبان جانتا نہ تھا واصف، مجھے بیاں کا نہ تھا حوصلہ میں کیا کرتا. اللہ سبحان اللہ. کئی جگہ پر آپ صرف آنسوؤں سے ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، جن گھروں میں کچھ کر نہیں سکتے آپ، جہاں پہ آپ کے ساتھ رویوں کی ایسی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ اب آپ لفظ بولیں بھی تو کیا بولیں، وہاں پر صرف آپ کے آنسو ہی تو آپ کا سہارا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دکھی دل کی راحت ہے آنسو. اور یہ آنسوؤں کو ان آنسوؤں کو وہ جو دکھی دل سے نکلتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کا خریدار وہ مالک خود ہوتا ہے، اور کوئی ان کا خریدار نہیں بن سکتا. یہ آنسو جو ہے وہ مالک کو بے پناہ پسند ہے. کہتے ہیں یہ آنسو جو ہے نا، جو رات کی تاریکی میں آپ جب لے کے جاتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں کہ میں مالک، میرا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، یہ دنیا مجھے دکھ دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دنیا مجھے کچھ اور نہیں دے سکی تو صرف آنسو ہی دے دیے مجھے، مجھ سے راحت چھین لی. اور ان آنسوؤں کے خریدار بھی نہیں، یہ قدر بھی نہیں جانتے ہیں کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. اے مالک تو جانتا ہے کہ ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، تو ہی ان کا خریدار بن جا اور تیرے ہی حضور ہم پیش کرتے ہیں. یہ جو انسانی آنکھ سے برسنے والے آنسو ہیں، یہ آہ سحر گاہی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. آہ سحر گاہی. اور کہتے ہیں کہ یہ چشم پر نم جو ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ خود شناسی کا سفر کراتی ہے، اور خود شناسی آپ کو حق شناسی سے آگاہ کرتی ہے. جن کی راتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں، تو پھر کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رات اپنا راز کھولتی ہے، جن کو شب بیداری کی قیمت پتہ چلتی ہے. سرکار والا صاحب کی نا ایک شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے شب چراغ، ہے نا جی، آپ نے دیکھ رکھی ہے جی، پڑھتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. بالکل ساتھ موجود ہے. اچھا الحمدللہ. تو سرکار والا صاحب نے کہا کہ شب چراغ نا 3 قسم کی ہوتی ہیں. شب چراغ 3 قسم کے چراغ ہیں. ایک تو رات کو جلنے والے چراغ کو کہتے ہیں، یہ امید کا چراغ ہوتا ہے. یہ دور سے نظر آنے والی روشنی ہوتی ہے جو مسافروں کو رستہ دکھاتی ہے، اور اپنی جگہ پہ یہ ایک بہت بڑی تاثیر رکھتی ہے. شب چراغ اس کو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہے یہ، جو رات کو چمکتی ہے، اس بوٹی کو بھی شب چراغ کہتے ہیں جی. وہ دن میں نہیں چمکتی، اس کا کام یہی ہے کہ وہ صرف رات کو چمکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شب چراغ. اور حکیم بتاتے ہیں کہ ایک انسانی جسم میں ایک ایسا پھوڑا نکلتا ہے، یہ کوئی ایسی تکلیف پیدا ہوتی ہے جو صرف رات کو جاگتی ہے، یعنی کہ رات کو وہ تکلیف میں آتا ہے وہ بندہ، اللہ دن بھر گزرتا ہے، تو اس تکلیف کو بھی شب چراغ کہا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، جو رات کو جگانے والی جو قیمتی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، چاہے درد ہے، چاہے آنسو ہیں، چاہے تکلیف ہے، یہ بڑے ہی راز کی بات ہے اور بڑے ہی قیمتی بات ہے. کہتے ہیں رات کو مالک بہت قریب ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں نہ ہوتا، کہتے ہیں مالک بہت قریب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اعلان کر دیتا ہے
کہ آج رات جتنے بھی جاگنے والے ہیں ان سب کو سرفراز کر دو. تو وہ اس آواز کے نتیجے میں وہ جو آنسو لے کے رات کو جاگ رہا ہوتا ہے وہ بھی سرفراز کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ حالت عبادت میں ہو یا نہ ہو، چاہے دانت کی درد سے ہی وہ جاگ رہا ہو اور آنسو پیش کر رہا ہو، تو وہ بھی سرفراز کر دیا جاتا ہے جی. یہ آنسو تو اتنے قیمتی آنسو ہوتے ہیں جی. یہ تقرب الہی کا ایک بہت قیمتی ذریعہ ہے یہ جو آنسو ہیں. جو لوگ آنسوؤں کو حقیر سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ یہ جان لیں کہ روحانی دنیا میں صرف آنسوؤں ہی کی قیمت ہوتی ہے. سبحان اللہ اکبر. واہ. تو جس کی رات اشکوں سے منور ہوتی ہے نا جی، اس کے لیے جو ہے نا جی راحت ہوتی ہے. کل کے دن اس کے لیے آگے بڑے خوشی کے دن ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، ڈائریکٹ. اور یہ سوز دل ہے، سوز دل سے چراغ جلتا ہے، تو یہ چراغ دل کے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا تھا شعر جو ہم سے سوز دل سے چراغ جلتا ہے، درد غربت کدے میں پلتا ہے. ہے نا جی. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ سوز دل آشکار آنکھوں میں، حشر کا انتظار آنکھوں میں. ہاں، ابر رحمت میری نظر سے گزر، جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں. واہ بھی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. تو یہ جو اشکوں کی زبان ہے یہ احساس والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو آنسوؤں کے ساتھ جن کا گزارا ہے نا جی، وہ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی خدمت کرنی ہو نا تو چہرہ نہ دیکھو، اس کے آنسو دیکھ لو بس. اللہ. تو کئی لوگ زبان نہیں کھول سکتے، ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی بے بسی کا ایک راز ہے کہ یہاں پہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، یہاں پہ سوائے آنسو کہ ہم اور کچھ پیش کر ہی نہیں سکتے. تو مالک بہت قریب ہو کے سنتا ہے جی ان کو، مالک بہت پاس آ کے سنتا ہے ان کو. تو روح کی زبان ہے یہ آنسو جو ہے نا جی. جب روح زندہ ہوتی ہے تو وہ آنکھوں کو پرنم رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ہنستے کم ہیں روتے زیادہ ہیں. سبحان. میرے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہیں روتے زیادہ ہیں. واہ، روتے زیادہ ہیں. اور رب نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے. اب یہ اپنے جو اس کے اپنے ہیں ان کا کیا مقام ہے. یہ اہل دنیا، اہل ہوس، ان کی سائیکی اور ہے، اور آنسوؤں والوں کی سائیکی اور ہے جی. سبحان. یہ دونوں جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ دیکھتے ہیں. انہی آنسوؤں سے تو سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا. انہی آنسوؤں کو لے کے تو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیوز تک پہنچا تھا. اور پھر سرکار کا یہ فکرہ کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھ کو آنسو دیے. یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی میں لے گئے، کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو اب شکریہ ادا کریں ان آنسوؤں کا اللہ کہ ان آنسوؤں نے کیا کیا عطا کیا جی. سوز دل عطا کیا ہے، اور کتنے آنسوؤں والے الحمدللہ آپ کے پاس آتے ہیں اور راحت لے کے جاتے ہیں. یہ مالک کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے جی. جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے، اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. الحمدللہ. تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے. تو بس وہ ایک غم جب زندگی میں آ جائے نا تو پھر باقی غم سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو نہ ہوتا تو کہاں جاتے تیرے دیوانے، غم دورا سے تیرا غم بھی بہل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اشکوں نے بیاں کیا ہے جی،
وہ سٹارٹ ہے ہاں ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت. سبحان اللہ. اور اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت. سبحان اللہ. واصف کو سرےدار پکارا ہے کسی نے، انکار کی صورت ہے نہ اظہار کی صورت. اللہ اکبر. سبحان اللہ جی. یہ عشق والوں کا زیادہ راہ ہے یہ آنسو جو ہیں جی. لوگ زیادہ راہ رکھتے ہیں نا سفر پہ جب جاتے ہیں، تو یہ عشق کے مسافر کا یہ زیادہ راہ ہے. وہ اپنے ساتھ ہے خوراک یہ خوراک لے کے چلتا ہے وہ اپنے ساتھ. دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، بے شک سب کچھ ہے جی. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کہانی کیسے ہم مس کر سکتے ہیں جی، جو سرکار والے صاحب نے سنائی ہے کہ گرو جو تھا وہ بوٹیوں کا گرو تھا، اور اس نے اپنے چیلے کو بتایا کہ جاؤ جنگل میں اور بوٹیوں کا رس اکٹھا کرو. اور اس کا چیلا جنگل میں گیا اور ایک مدت جو ہے وہ رس اکٹھا کرتا رہا. اور کہتے ہیں اس نے جواہر العقاقیر یعنی کہ عرق جو ہے اس کا بھی جوہر جواہر العقاقیر اکٹھے کیے. اور خوشی میں جب وہ اپنے گرو کے طرف جا رہا تھا ٹھوکر لگی اور وہ عرق کی شیشی گری اور ٹوٹ گئی. اور اس نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا اور دہائی دینی شروع کر دی اور گرو کو آواز دی. تو گرو آ گیا. کہتے ہیں گرو کو آواز دو، گرو آ جاتا ہے وہاں پر. جہاں اس کی یاد ہوتی ہے وہ خود ہی ہوتا ہے وہاں پر. تو گرو کو بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب تو میری بینائی بھی نہیں رہی، اب میں دوبارہ اکٹھے بھی نہیں کر سکتا تھا، میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. اور یہ کہہ کر اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. اور اتنے میں جو گرو تھا اس نے کہکا لگایا. تو چیلے نے کہا کہ حضور میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں. ان کے تو رو رہا ہے کہ تیرا نقصان ہو گیا اور ہم ہنس رہے ہیں کہ تجھے مل گیا. اس نے کہا حضور کیا مل گیا؟ اس نے کہا ہمیں یہ آنسو مل گئے، اور یہ آنسو نہ ہو تو جڑی بوٹیوں میں رس پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کائنات چل ان آنسو پہ رہی ہے. واہ واہ. جسے ہم سمجھتے ہیں کہ کھو گیا اصل میں وہ مل گیا. تو جب آنسو مل جاتے ہیں نا جس کو، اس کو باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی. یہ کائنات اسی مقام پر وہ سرکار کا فکر ہے کہ حاصل کو محرومی سمجھو، محرومیوں میں حاصل کو تلاش کرو. دنیا جس کو محرومی کہتے ہیں اور یہ آنسو والے اس کو حاصل کہتے ہیں. تو یہ حاصل بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے جی. وہ ایک سرکار کا اور مجھے شعر یاد آ گیا کہ میرے ہی دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، میرے ہی دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے حسن چار سو نہ ہوئے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. برنگ چار اشک سو ملے نہ حسن چار سو نہ ہوئے. تیرے فراق میں صدیاں گزار دی ہیں مگر، تیرے فراق میں صدیاں گزار دی ہیں مگر، تیرے جیسے ملے لاکھ ہو بہو نہ ہوئے. تمہارے جیسے ملے لاکھ ہو بہو نہ ہو ہی نہیں سکتے جی. ہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ عاشق لوگ تھے، کملے رملے تھے دنیا بڑی سیانی. یہ کملے سے لوگ ہوتے ہیں، رونے والے لوگ عاشق لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کی منزل اور ہے، ان کا سفر اور ہے، ان کی کہانی اور ہے. ان آنسوؤں کو جو ہے نا جی وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں. سبحان اللہ علیہ وسلم.
وہ ان آنسوؤں کی زبان کو سمجھتے ہیں، وہ ان آنسوؤں کی زبان سے بولنا جانتے ہیں، کیونکہ اس دربار میں لفظوں سے زیادہ آنسو قبول ہوتے ہیں۔ وہ چاہے آپ یہاں سے آنسو بھیج رہے ہیں، چاہے وہاں پہ حاضری کے دوران آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو دعا کی قبولیت کی نوید ہوا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ آنسو آ کیوں رہے ہیں، اور بے وجہ آنسو آنا جو ہے یہ بھی مالک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے تار کہیں اندر سے چھڑ جاتے ہیں، آپ وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وجہ نہیں مل رہی ہوتی اور آنسو آپ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھو کہ حاضری قبول ہو گئی، حاضری لگ گئی۔ ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، عمر گزر رہی تھی، بوڑھا ہو رہا تھا اور ابھی تک حج کا نام نہیں آیا تھا، بلاوا نہیں آیا تھا، تو بڑا پریشان ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے، تو سب کے سامنے روتے روتے آنسو بہائی جائے اور فریاد کہ آپ دعا کریں کہ میرا نام آ جائے۔ تو ان بزرگ نے سب کو کہا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اس کا نام نہ آئے۔ تو یہ سن کے اور رونے لگا۔ تو اتنے میں ان بزرگ نے جو بات کہی کہ میں نے 14 حج کیے ہیں، ان 14 حج کا ثواب تو لے لے، یہ آنسو مجھے دے دے، تیرے یہ نام مقبول آنسو میرے 14 مقبول حج کے اوپر حاوی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی تڑپ کا ہی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سرکار کا نا پنجابی کا شعر ہے کہ دل نے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج، آپ امام تے آپ نمازی آپے بانگاں دیواں اج۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جی، اور جو اس کا انتہائی جو کہنا چاہیے کہ کہا سرکار نے کہ اگر اپنے نامہ اعمال پیش کرو گے نا جب اس بارگاہ میں، تو وہ تو خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ مقبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیا قبول ہوا ہے کیا نہیں قبول ہوا۔ تو نامہ اعمال تو ہمیشہ برائیوں کا ہی بھاری رہا ہے۔ جب بھی انصاف کرنے پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس نامہ اعمال میں تمہاری خطائیں زیادہ ہیں اور تمہاری جو اس کی عطائیں ہیں یا تمہاری نیکیاں جو وہ بہت کم ہیں۔ تو نامہ اعمال میں تم اور کچھ نہیں پیش کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ جو درد بھرے دل سے آنسو نکلتے ہیں نا، ان کو اس بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ پیش کر دو کہ یا اللہ تو ان آنسوؤں کا خریدار ہے، تو ان آنسوؤں کی وقت جانتا ہے، ہمارے پاس پیش کرنے کو اور کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہمارے آنسو قبول فرما لے۔ تجھے در یتیم و در نجف کا واسطہ ہے، ہمارے آنسو قبول فرما لے۔ ان آنسوؤں کے علاوہ ہمارے پاس تیری خدمت میں پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ۔ تو یہ ہمارے آنسو جو ہے نا جی، یہ بس یہی ہے کہ بات وہی ہے کہ نعت ہو نبی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام سرکار دو عالم کا ہو اور آنسو ہو اور رب تعالیٰ کی خدمت میں ان کا سہارا لے کے پیش کر دیں۔ نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں رکھا ہوا ہمارے، بس جیسے دنیا میں ہم بے بس ہیں نا، اور بے بسی میں یہ آنسو نکلتے ہیں، ویسے ہی اس رب تعالیٰ کے سامنے اعمال نہ پیش کرنا، اپنے آنسو پیش کر دینا، وہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ موتیوں کا خریدار ہے، وہ ان موتیوں کو پسند کرتا ہے، وہ رونے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، رونے والے دلوں کے قریب رہتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس انہی موتیوں سے وہ دیتا ہے۔
وہ رب کے رستے کے جو لوگ ہیں وہ آنسوؤں سے کھیلتے ہیں، آنسو ان کی زاد راہ ہے، آنسو ان کے تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اور آنسو ہی جو ہے نا جی ان کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس واقعی اگر زندگی میں دیکھے تو شاید کچھ نہیں کمایا، شاید یہی آنسو ہیں ہمارے پاس جو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آنسو ہمیں دنیا کے دکھ سے ملتے ہیں، دنیا کے رویوں سے ملتے ہیں۔ یہ دنیا آنسو دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں جو ان آنسوؤں کے قدردان ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو قریب بٹھا لیتے ہیں اور ان آنسوؤں کی زبان کو سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اس کے دل کی کثافت ختم ہو گئی ہے، آنسوؤں سے ان کے دل دھل چکے ہیں اور وہ دھل کے صاف ہو چکے ہیں، اور اس کے بیچ میں اب کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ کہتے ہیں یہ جو دل ہے یہ بھی رب تعالیٰ کا ایک گھر ہوتا ہے، ایک عرش پہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر۔ کہتے ہیں ایک مومن کا دل بھی ہوتا ہے، دل اللہ کا عرش ہے، سبحان اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ تو وحدہ لا شریک له ہے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ تو جب آنسوؤں سے یہ دل دھل جاتا ہے، یہ خانہ خالی ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں ہی وہ رب تعالیٰ کی جھلک جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، اور وہی اللہ پھر کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے جی۔ پھر وہ یہیں پر ہی گفتگو ہوگی، وہ کہتا بس پا لیا میں نے راز پا لیا۔ لیکن یہ آنسو ہیں جو اس کو اس راز پانے میں مدد دیتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلوں کے حل نہیں نکلنے، دنیا ایک مسئلہ کرتی ہے تو دوسرا شروع کر دیتی ہے، وہ حل ہوتا ہے تو تیسرا شروع کر دے گی، اس کا حل نہیں نکلنا۔ اس کا حل بس ایک ہی ہے کہ اپنے آنسو بچائیں، لوگوں کے سامنے کریں گے نا تو کہیں گے مگر مچھ کے آنسو ہے یہ، تو مگر مچھ کے آنسو بھی تو لوگوں کے ہی ہوتے ہیں نا جی، تو کہتے ہیں وہ آنسو بہانے کا اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لیکن سچے آنسو جو ہے نا وہ مالک کو پسند ہے۔ کئی دفعہ خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں جی، تو یہ آنسو ہیں جو پوری انسانیت کو اکٹھا رکھتے ہیں، کہ ہمارا جو ہر انسان سے ایک درد کا رشتہ ہے اس کی پہچان ہے یہ آنسو۔ سبحان اللہ۔ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جب دو دوست جدا ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی رو رہے ہوتے ہیں، جب مل رہے ہوتے ہیں تب بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل یہی بات ہے۔ ہمارے پاس اظہار آنسوؤں کے علاوہ کیا ہے؟ کیا ہے انہیں جی؟ جب پکارا بچشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ جی۔ بس جی یہ جہاں سے بھی میسر آئیں یہ آنسو، شکر ادا کریں اس مالک کا، کیا اس نے آپ کو آنسو دینے والا نہیں بنایا، آنسوؤں والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آنسوؤں والے میری نظر میں بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ عام میسر نہیں ہوتے ہیں، یہ لال و یاقوت کی طرح ہے، یہ مرجان ہے، یہ قیمتی پتھر ہیں، ان کی وقت اللہ کے ہاں ہی ہوتی ہے جی۔ بس دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو، یہ ٹاپک بڑا ضروری تھا اور بہت سارے لوگ ریلیٹ کریں گے۔ کون سی ہے آنکھ جو یہاں روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں۔ بے شک۔ تو اللہ جب بھی آتا ہے انسان کے دل میں آتا ہے اور اس کی آنکھ اللہ کے آنے کا ثبوت دیتی ہے، آنسوؤں کی شکل میں۔ آنسوؤں کی شکل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔